فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني فهما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرات گرامی قدر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے واسطے تمام قسم کی حمد و ثنا اور تعریف و توصیف ہے، جس نے ہم سب کو عدم سے وجود بخشا اور جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق اور داتا ہے. اللہ تعالیٰ کے آخری نبی، نبیوں کے امام، سرتاج الرسل، ختم الرسل، سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کی ذات اقدس و طاہر پر لا تعداد بے شمار درود و سلام ہو. رب العالمین نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا. حضرات گرامی قدر، اس دنیا میں رہتے ہوئے دنیاوی قوانین کی پاسداری کے اعتبار سے بڑا زور دیا جاتا ہے. ملک اپنے ملکی قوانین کا پرچار کرتے ہیں کہ ہمارے ملک کا جو قانون ہے اس کی امپلیمنٹیشن ہو. ادارے، انسٹیٹیوٹ، وہ اپنے اپنے قوانین کے اوپر عمل درآمد کی جد و جہد کرتے ہیں اور اس کے اوپر لوگوں کو آمادہ کرتے ہیں. میں جس موضوع پر آج آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے اللہ کا قانون، قانون حق، مسئلہ وراثت. تو اس کا موضوع میں نے یہ اختیار کیا ہے کہ قانون حق سے بغاوت آخر کب تک. دنیا میں جب کسی جگہ وائلیشن ہوتی ہے، کوئی بندہ قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ قانون سے بچ نہیں سکے گا، اس کو قانون کے کٹہرے میں لائیں گے. تو دنیا میں تو بندے ہم نے کئی دفعہ دیکھا ہے کہ بچ جاتے ہیں. وہ وکیل اچھا کر لیتے ہیں، رشوت دے دیتے ہیں، قانون میں امینڈمنٹ ہو جاتی ہے، بچ جاتے ہیں. لیکن جو اللہ کا قانون ہے، اگر ہم اس کی وائلیشن کریں گے، اللہ کے قانون سے بغاوت کریں گے، تو ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کتاب اللہ میں ارشاد فرماتے ہیں سورہ النساء میں، فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو ان اللہ کی حدود کا خیال کرے گا اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اللہ تعالیٰ اسے جنتوں میں داخل کر دیں گے، ایسی جنتیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں
اور پھر وہ ہمیشہ وہاں رہیں گے. اور یہ قانون کے اوپر عمل کرنا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اللہ اکبر. اور فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، جس نے نافرمانی کی اللہ اور اس کے رسول کی، اور اللہ اور اس کے رسول کی حدوں کو پامال کیا، اللہ کے قانون سے کھلواڑ کیا، وہ مت خیال کرے کہ وہ بچ جائے گا. کہ دنیا کے اندر جو قانون کے مجرم ہوتے ہیں ان کو اشتہاری قرار دے دیا جاتا ہے، ان کو انٹرپول کے ذریعے پکڑا جاتا ہے، ان کو دیگر ذرائع استعمال کیے جاتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قانون کے بارے میں کیا فرمایا؟ فرمایا ان بطش ربک لشدید، بے شک تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے. پھر اللہ جب پکڑے گا اور اللہ جب پکڑنے پہ آئے گا، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ تو اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمارے اوپر اللہ کی طرف سے کچھ حقوق اور کچھ قوانین ایسے ہیں جن کے اوپر ہمیں عمل کرنا چاہیے. اور ان میں ایک اہم بات مسئلہ وراثت. وراثت کے مسئلے کو پہلی تو بات ہے سمجھا ہی نہیں گیا، سمجھایا ہی نہیں گیا، اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے. جب اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے تو ہم اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں. بہت سے دیندار لوگ سو کارڈ اپنے آپ کو دیندار کہلوانے والے مسئلہ وراثت میں آ کر ڈنڈی مار جاتے ہیں. کئی بندے ایسے ہیں کہ وہ اپنی ساری جائیداد ایک ہی بیٹے کے نام کر دیتے ہیں، کئی ایک بیٹے کو آگ کر دیتے ہیں. بھائی یہ اللہ کا قانون ہے نا. ہمارے ہاں جب بھی کوئی بات ہوتی کہتے جی قانونی تقاضے پورے کریں. تو اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر میں ارشاد فرمایا ہے وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، لوگوں نے قدر ہی نہیں کی اللہ تعالیٰ کی جس طرح اللہ کی قدر کرنے کا حق ہے. دیکھیں دنیا کے اندر ہمیں کہا جاتا ہے ignorance of law is no excuse، قانون سے لا علمی کی سوری کوئی نہیں ہے. تو جو اللہ کا قانون ہے، جو اللہ نے حق مقرر کیے ہیں، جو اللہ نے بیٹے بیٹی کا حق مقرر کیا ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میاں بیوی کے حقوق مقرر کیے ہیں، جو ماں باپ کے حصے مقرر کیے ہیں، ان کے اوپر کوئی ہمارے پاس علم نہیں ہے، ان کے اوپر ہم چاہتے بھی نہیں ہیں. اچھا اب کئیوں کو پتہ ہے کہ یہ حصہ اس کا ہے، وہ دینا نہیں چاہتے. اس کے اندر عجیب طرح کی ٹال مٹول، عجیب طرح کی باتیں. او جی آخری وقت ابا جی چونکہ میرے ساتھ رہے تھے تو ابا جی نے یہ مجھے دے دیا تھا. اچھا یار آپ کو تو پتہ ہے کہ تیرا بنتا ہی نہیں ہے، یہ آپ کا تو یہ ہے ہی نہیں حصہ، تو پھر آپ کیوں اپنے آپ کو جان بوجھ کر اس بات کو اپنے ذمے لے رہے ہو؟ تو میرے عزیزو قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کئی ایک مقام پر یہ حکم دیا. فرمایا وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، جو قرابت داروں کا حق ہے وہ انہیں ادا کرو. اور فرمایا فَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ. تو اب کتنے ایسے بھائی ہیں جو اپنی حقیقی بہنوں کا حق دبا کر بیٹھے ہوئے، کتنے ایسے بھائی ہیں جو اپنے حقیقی بھائیوں کا حق دبا کر بیٹھے ہوئے. تو یہ کیا خیال ہے؟ یہ حق اللہ نے مقرر کیا، اللہ نے مقرر کیا. یہاں ہم دیکھتے ہیں ہماری عدالت کوئی فیصلہ دیتی ہے اور اس کے اوپر عمل نہیں ہوتا تو توہین عدالت کا کیس ہو جاتا ہے کہ اس نے تو عدالت کے قانون پر عمل نہیں کیا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں جس دن اللہ کی عدالت لگے گی، جس دن اللہ کی عدالت لگے گی اور جس دن اللہ عدل کی مسند پر بیٹھیں گے، جس دن اللہ عدل اور انصاف کے تمام تقاضے پورے کریں گے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن انسانوں کے ساتھ تو عدل ہوگا ہی ہوگا، حیوانوں کے ساتھ بھی عدل ہوگا. کیا فرمایا کہ دنیا میں جس سینگوں والی بکری نے بغیر سینگوں والی بکری کو ٹکر ماری ہوگی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بغیر سینگوں والی بکری کو سینگ دے دیں گے کہ تو اپنا بدلہ لے لے. میں اور آپ ہم کہاں سٹینڈ کرتے ہیں؟ کیا خیال ہے ہمارا کہ ہم کسی کا حق دبا کر زور بازو پر چرب زبانی سے، اب کئی بندے ایسے ہوتے ہیں وہ کہانی ایسی سناتے ہیں، وہ بات ایسی کرتے ہیں، بندہ کہتا ہے اچھا یار ٹھیک ہے، اپنی بہنوں کا حق دبایا ہوا ہے اور پھر اس کے اوپر کہہ رہی ہے یہ ہماری سب سے بڑی بہن ہے، اس کی ہم نے شادی کر دی تھی، اس کو جہیز بنا کر دیا تھا. ارے کیا بات کرتے ہو؟
کیا جہیز وراثت کے حق کا کفارہ ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. اور دیکھیں ایک جو چیز ہے ہمارے معاشرے میں، جو انارکی ہے، جو بے قراری ہے، جو بے چینی ہے، جو بے سکونی ہے، جو قرار نہیں ہے، اس کی ایک بڑی وجہ اللہ کے حدود کی پامالی ہے. حقوق جو اللہ نے حق مقرر کیے وہ ادا نہیں کرتے ہم. اس وقت بہت سارے ایسے لوگ ہیں. دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو، مظلوم کی بد دعا سے بچو. اور حدیث کے الفاظ کیا ہیں کہ مظلوم کی بد دعا اور اللہ کے عرش کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا. کیا سمجھتے ہیں ہم کہ ہم کسی کا حق مار لیں اور اس کی کہیں سنوائی نہ ہو، کوئی عدالت نہ سنے، تو اللہ بھی نہیں سنے گا اس کی؟ یہ نہیں ہو سکتا. پھر وہ اللہ کو پکارتا ہے. دیکھیں جزا و سزا کا ایک دن مقرر ہے. وہ کیا کہتے ہیں؟ جزا و سزا فقط حشر پر نہیں موقوف، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیا کرتی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم کسی کا حق ماریں، ہم اپنے بھائی کو اس کا حق چھین لیں اور یہ کہیں اور یہ ابا جی نے اس کو 2-3 بار کاروبار کروا کے دیا تھا اور یہ پیسے ضائع کر دیتا تھا، لہٰذا اب تو اس کا حصہ نہیں بنتا، یہ میں نے طے کرنا ہے. یہ اللہ نے طے کر دیا کہ اس کا کتنا حصہ ہے. اللہ اکبر. اور والدین کو بھی چاہیے. دیکھیں بچہ نالائق ہے یا لائق ہے، وہ آپ کا بچہ ہے، اس کو سمجھانا، اس کا حق اس کو دینا، یہ والدین کی ذمہ داری ہے. اور کئی اولاد والدین کو فورس کرتے ہیں کہ جیتے جی وہ ساڑھے حصے سانو دے دیو. یہ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہی نہیں، ایسے تو ہو ہی نہیں سکتا. تو اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے میں چاہوں گا کہ ہم تھوڑی دل میں نرمی پیدا کریں. اور یہ کتنا اہم مسئلہ ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر لوگوں کی جو تربیت کی، آئیے ایک واقعہ سناتا ہوں. صحیح بخاری حدیث نمبر 3472. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشترى رجل من رجل عقارا. ایک آدمی نے دوسرے آدمی سے زمین کا ایک ٹکڑا خرید لیا. اب جب اس نے زمین لے لی، اس نے زمین پر تعمیرات کرنی تھی، زمین کے اوپر اس نے اپنی ضرورت کے تحت کنسٹرکشن کرنی تھی، تو اس نے کھدائی کی زمین. دوران کھدائی وہاں سے ایک مٹکا برآمد ہوا، فیہا ذہب، اس میں سونا تھا. فقال له الذي اشترى العقار. اب جس بندے نے زمین خریدی تھی اس نے مٹکا نکالا اور جس سے خریدی تھی اس کے پاس چلا گیا. کہنے لگا بھائی جی میں نے آپ سے صرف زمین خریدی تھی، یہ مٹکا نہیں خریدا تھا. خذ ذهبك مني انما اشتريت منك الارض. یہ لے جاؤ اپنا مٹکا، میں نے تو صرف زمین کے پیسے دیے تھے. بتائیں اپنی اس معلوم زندگی میں 20 25 40 50 سالہ زندگی میں کہاں ہیں ایسے لوگ؟ کدھر ہیں ایسے لوگ؟ کہاں ہیں ایسے لوگ؟ یار ہم نے، یہ ہمارا دین ہے، یہ ہمارے دین کی تہذیب ہے، یہ ہماری سیولائزیشن ہے. ہم اس طرح کے مسلمان ہیں اور ہمیں اس طرح کے ہونا چاہیے. اچھا وہ بندہ بھی آگے سے اللہ تعالیٰ کا تھا. اللہ اکبر. وہ کہتا ہے وقال الذی لہ الارض انما بیتک الارض وما فیہا. وہ کہتا بھائی جی جب میں نے آپ کو زمین بیچ دی تو جو کچھ بھی اس میں تھا وہ سارے کا سارا تمہارا ہی تھا. وہ کہتا میں نے لینی نہیں ہے، وہ کہتا میں نے دینی ہے. میرے بھائیوں جب ہم اپنی بہنوں کو کہتے ہیں اچھا پھر تو لینی ہے دکان، اے پھر دکان ہی رکھی تو میرے واسطے مار گئی میں تیرے واسطے مار گئی ہیں. ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے. ہم کس طرح کے مسلمان ہیں؟ اس کی ہمارے پاس کوئی جسٹیفیکیشن نہیں کسی کا حق کھانے کی. اچھا آپ ان دونوں بندوں کے درمیان وہ کہتا یار یہ مٹکا لے جو بھائی میرا نہیں ہے. وہ کہتا یار میں نے کیا کرنا ہے، میرا ہے ہی نہیں ہے، میں نے تجھے بیچ دی جگہ. فقال الذی تحاکما الیہ. وہ دونوں یہ فیصلہ کروانے کے لیے چلے گئے. اٹھائیں عدالتی قضیے اور قصے اور کیس. کوئی ایسا کیس بھی ہے
کوئی ایسا کیس ہے وہ کہ جی میں نے اس کا حق دینا ہے وہ لے نہیں رہا. یہاں تو سارے کیس ہی ایسے ہوتے ہیں. اور آگے سے ہمارے وکلا کہتے بس تو میں نے تھوڑا جا مضمون دس دے کہ میں آپ پہ کر لوں گا سارا. وہ کہتے بس میرا تو کام ہی ہے. اللہ اکبر. وہ کہتے یار دیکھو اب تم دونوں اللہ تعالیٰ سے ڈر رہے ہو, تم دونوں کا معلوم ہے کہ یہاں لے لیں گے آگے پکڑے جائیں گے, یہاں لے لیں گے آگے کیا کریں گے, اور آگے کا معاملہ کیا ہے. پڑھیں قرآن پاک. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الزلزال, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها. اور انسان کیا کہے گا, وقال الانسان ما لها. انسان کہے گا میرے نال بن کے گیا ہے, یہ مجھے کیا ہو گیا ہے. یومئذ تحدث اخبارها, یہ زمین ساری خبریں نشر کر دے گی. زمین بتائے گی کہ مولانا تو نے یہ کیا, تو نے وہ کیا, تو نے ایسے کیا, تو نے ویسے کیا. کیوں؟ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا, اس دن میرے رب نے اس کو کہا ہوگا کہ اب بولو. يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ. اور کیا ہوگا, فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ 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 فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. ذرہ برابر بھی وہ اچھائی ہوگی وہ بھی سامنے آ جائے گی, ذرہ برابر برائی ہوگی وہ بھی سامنے آ جائے گی. یہاں تو بندے بڑے چرب زبان بنتے ہیں, اس دن کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اليوم نختم علی افواہہم, سورہ یاسین. اللہ کہتے ہیں چپ کرو, زبان بند کرو, یہ میرے ہاتھ بتائیں گے, میرے ہاتھ بتائیں گے, میرے ہاتھ بتائیں گے, یہ ہاتھ بولیں گے. اليوم نختم علی افواہہم, منہ بند کر دیا جائے گا. وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ, یہ پاؤں گواہی دیں گے بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ, جو ہم کرتے رہے. میرے عزیزوں, میرے بھائیوں, میرے دوستوں, بزرگوں, اب وہ دونوں فیصلہ کروا رہے ہیں. وہ بندہ اسے کہتا ہے اچھا یار بتاؤ تمہاری اولاد کتنی ہے. کہتا ہے جی میرا تو ایک منڈا ہے. وہ کہتا ہے تمہاری کتنی, کہتا ہے میری ایک لڑکی ہے. کہتا ہے اس طرح کرو ان دونوں کا آپس میں بیاہ کر دو, اور یہ جو سونا ہے یہ ان کو دے دو, یہ ان کو دے دو اور ان پر خرچ کر دو. وَأَنفِقُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمَا مِنْهُ وَتَصَدَّقَا, اور اس میں سے صدقہ کر دو, اس میں سے خیرات بھی کر دو. یہ ہے ایک مسلم معاشرے کا تصور, یہ ہے ایک مسلمان کے کرنے کا کام. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہمیں بتاتی ہے, تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جب حقدار کا حق غصب کیا جائے گا, بے سکونی, بے قراری اور مصیبتیں نازل ہوں گی. اور جب حقدار کا حق واپس کیا جائے گا مصیبتوں سے چھٹکارا ملے گا. کتنی مشہور حدیث ہے, کتنا مشہور واقعہ ہے. صحیح بخاری حدیث نمبر 2272, سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا. مشہور واقعہ 3 بندوں کا. وہ سفر کر رہے تھے کہ اچانک ان کو آندھی اور طوفان نے آ لیا, اور طوفان سے بچنے کے لیے وہ تینوں ایک غار میں چھپ گئے, اور اوپر سے ایک پتھر لڑکا, وہ غار کے دروازے پر آ کر ایسے اس نے بند کر دیا. انہوں نے بڑا زور لگایا کہ کسی طریقے سے اس مصیبت سے جان چھوٹے. پھر ان تینوں نے اپنے اپنے نیک اعمال کا اللہ کو واسطہ دیا. پہلے نے کیا کہا کہ میں بکریاں چراتا تھا, میں جب چرا کر آتا تھا پہلے دودھ دھوتا اپنے والدین کو دیتا تھا. دوسرے نے کہا یا اللہ ایک دفعہ میرے پاس ایک مجبور ضرورت مند عورت آ گئی, اس کو پیسوں کی ضرورت تھی, تو میں نے اس کو کہا میرے ساتھ برائی کا ارتکاب کرو پھر تمہیں پیسے دوں گا. تو اس عورت نے کہا اللہ سے ڈر جاؤ. میں اللہ سے ڈر گیا. اب جو تیسرا بات وہ سننے والی بات ہے. تیسرے بندے نے کہا یا اللہ میں نے اپنے گھر ایک مزدور اجرت پر لگایا, اس نے میرا کام کیا, جب کام مکمل ہو گیا میں نے اس کی اجرت اس کو دی. وہ کہتا تھوڑی ہے. اب بندے کا غصہ بھی آ جاتا ہے. وہ کہتا ہے میں انی نہیں دینی, وہ کہتا ہے میں انی دینی. وہ کہتا ہے پھر رکھ لے. وہ غصے میں مزدور اپنی اجرت چھوڑ کر چلا گیا. وہ کہتا ہے یا اللہ وہ میرا حق نہیں تھا, وہ اسی بندے کا حق تھا. میں نے اس کے حق کو ضائع نہیں کیا, میں نے اس کی اجرت سے
اس کی اجرت سے، اس کے پیسوں سے کام شروع کر دیا، اور اس میں اتنی بڑھوتری اور اتنا اضافہ ہوا کہ کام پھیل گیا۔ وقت گزرا، اس بندے کو ضرورت پیش آ گئی، وہ کہتا ہے یار وہ ایک دفعہ میں نے تمہارے پاس مزدوری کی تھی، وہ جڑے میرے پیسے بڑھ دینے دے دے۔ اچھا اب آپ ایک لمحے کے لیے تصور کریں ہمارے پاس اگر کوئی بندہ آئے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہوں آ گئے، ادو تینوں جو کیا سی، ہوں میرے کو کھلے نہیں ہے، ہاں جی ہوں اچھا پھر آئی، ہوں حاج صاحب نہیں بیٹھے کر لیتے، پھر آ جی۔ یعنی ہم اس کو اس طرح زج کرتے ہیں کہ یار میں تو اپنے ہی پیسے لینے، ہاں جی۔ اب اس بندے نے کیا کیا؟ وہ کہتا اچھا اللہ تعالیٰ آپ کا بھلا کرے، آپ آ گئے ہو۔ اس نے آ کر اس کو کہا کہ میری اجرت دے دو۔ وہ کہتا کہ میں نے اس کو کہا کل ما ترا، جو کچھ تم دیکھ رہے ہو من اجر کا، یہ سارے تیری اجرت کے پیسوں سے، من الابل اونٹ، والبقر گائے، والغنم یہ بکریاں، والرقیق اور ان بکریوں کے چرواہے۔ وہ آگے سے اس کو کہتا ہے فقال یا عبداللہ لا تستہزئ بی، وہ کہتا ہے یا اللہ کے بندے میرے ساتھ مذاق تو نہ کر، میرے تو تھوڑے سے پیسے بنتے تھے۔ وہ کہتا فقلت انی لا استہزئ بک، کہتا میں اللہ کی قسم تیرے ساتھ مذاق نہیں کر رہا۔ تب اس بندے نے کیا کیا؟ فَأَخَذَهُ كُلَّهُ فَاسْتَاقَهُ فَلَمْ يَتْرُكْ مِنْهُ شَيْئًا، اس نے وہ ساری گائے اونٹ بکریاں اگے لا لی کہ چلو، اس کو ہانکا اور ہانک کر لے گیا، رسی بھی نہیں چھوڑی، کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ اب وہ بندہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اللہم فَإِن كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ، یا اللہ یہ جو میں نے عمل کیا یہ میں تجھ سے ڈر کر کیا، تیری رضا کے لیے کیا، میں رکھ سکتا تھا، اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا، اس کو کیا پتا تھا۔ فَخْرُجْ عَنَّا، اللہ مجھے اس مصیبت سے نکال دے۔ تو جب حق داروں کو حق دیں گے پھر اللہ مصیبتیں دور کر دے گا، پھر اللہ تعالیٰ مصیبتیں ختم کر دے گا۔ اب آپ یہ دیکھیں فیصلہ میں نے اور آپ نے کرنا ہے کہ ہم نے کب کب کہاں کہاں کس کس کا حق کھایا۔ یہ جو نئی نئی بیماریاں ہیں، وہ مولانا عبد المنان راسخ ہمارے ایک ملک کے نامور خطیب ہیں، انہوں نے ایک واقعہ میزان الخطیب میں ذکر کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں سعودی عرب کی ایک بندہ تھا، اس کو کینسر ہو گیا اور ڈاکٹروں نے اس کو لا علاج کیا قرار دے دی کہ تیرا کوئی علاج نہیں۔ تو اس کو کسی نے کہا کہ یار تو دم کروا کے دیکھ لے، فلاں جگہ پر ایک حاجی صاحب ہیں وہ دم کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ وہ دم کروانے کے لیے چلا گیا، انہوں نے دم کیا، کوئی اثر نہ ہوا۔ تو انہوں نے دم کرنے کے بعد کہہ دیا ایویں اس کو، او بھائی صاحب دیکھو تم نے کسی کا حق تو نہیں دینا، کسی کا حق تو نہیں دبایا ہوا۔ تو کہتے ہیں وہ اس وقت اس کے ساتھ لڑنے لگ گیا کہ تو نے مجھے یہ کیوں کہا، ہاں جی میں صف اول کا نمازی ہوں، تو مجھے کیوں کہہ رہا ہے کہ میں نے کیوں کسی کا حق دبانا ہے، ہاں جی اللہ اکبر۔ تو کہتے ہیں وہاں سے تو وہ چلا گیا، تو گھر جا کر اس نے سوچا، بندے کو تو پتہ ہوتا ہے جس کے پیسے ہم نے دینے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے، لینے والا شاید بھول جائے، دینے والے کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کہاں سے پیسے، کس کے پیسے، کون سے پیسے۔ گھر جا کر اس نے سوچا کہ ہمارے جب بٹوارا ہوا تھا تو میرے پاس ایک جگہ تھی، وہ جگہ فلاں عورت کی تھی، تو وہ بڑی منتیں کرتی رہی، میں نے اس کو نہیں دیے۔ اس نے اس عورت کو بلایا، اس کا حق جو تھا اس کو دے دیا۔ تو وہ جو دم کرنے والے عامل ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں کچھ عرصے کے بعد مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گیا، تو وہ بندہ جس کو کینسر تھا وہ چنگا بھلا کھڑا ہو کر نماز پڑھ رہا تھا۔ تو میں نے اس کو کہا بھائی یہ کیا تبدیلی کیسے آئی؟ وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے مجھے توجہ دلائی، میں نے کسی کا حق دینا تھا، وہ میں نے آ کر حق دے دیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا عطا فرما دی۔ میرے عزیزو، میرے بھائیو، میرے دوست، یہ اللہ کا حق ہے، اللہ کا حق۔ یہاں دے دیں تو بہت سہولت ہے، وہاں تو پھر لے لیا جائے گا، وہاں تو پھر لے ہی لیا جائے گا، وہاں تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا۔ وہاں میرے اور انسان کیا کہے گا؟ سورۃ الحاقہ، انسان کیا کہے گا؟ مجھ سے میرا مال بھی لے لو، میری دولت بھی لے لو، مجھ سے سارا کچھ لے لو جو زمین کے اندر ہے، سب کچھ لے لو، میری جان چھوڑ دو، نہیں چھوٹے گی، وہاں نہیں چھوٹے گی۔
اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وراثت کے مال کی اہمیت کو بیان کیا قرآن پاک میں، پورا رکوع ہے 4 سپارے میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے 3 بندوں کے بارے میں کہا ہے کہ 3 بندے ظالم بھی ہیں، دوزخی بھی ہیں، لعنتی بھی ہیں۔ ان میں پہلا بندہ مشرک ہے، دوسرا بندہ قاتل ہے، تیسرا بندہ ظالم ہے۔ وہ جھوٹ بول کر ظلم کرے، اور جھوٹوں کے بارے میں کیا کہا؟ لعنت اللہ علی، اللہ کی لعنت ہے جھوٹوں پر، اللہ کی لعنت ہے۔ پتہ ہوتا ہے، سب کچھ پتہ ہوتا ہے، اس کے باوجود کسی کا مال ہڑپ کرنا، کسی کا مال کھا جانا۔ تو مال وراثت کے متعلق اب میں اپنے موضوع پر آتا ہوں۔ 3 گزارشات کرنی ہے آپ سے۔ نمبر 1، والدین کو زندگی میں مجبور نہ کریں کہ میرا حصہ مجھے دے دو، میرا حصہ مجھے دے دو، اور ایسے مطالبے کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ اگر والدین نے زندگی میں تقسیم کرنا ہے مال، پراپرٹی، جائیداد، دولت، وہ جتنی بیٹوں کو دینی اتنی بیٹیوں کو دینی ہے۔ زندگی میں اگر والدین مال تقسیم کریں گے، جتنا بیٹے کو ملے گا اتنا حصہ ہی بیٹی کو ملے گا۔ اگر 100 روپیہ ہے تو 50 بیٹے کو، 50 بیٹی کو، اس میں برابری کریں گے۔ اللہ اکبر۔ اور میت کی وفات کے بعد سب سے پہلے اس کے قرض کو دیکھا جائے گا کہ اس کا قرض کتنا ہے، اس کے مال میں سے اس کا قرض ادا کیا جائے گا، پھر اس کی وصیت پر عمل کیا جائے گا۔ اور وصیت کرتے ہوئے بھی ایک لمٹ ہے وصیت کرنے کی، 1/3 سے زیادہ کی وصیت نہیں کر سکتے۔ تو یہاں تو بابے جاتے ہوئے پچھلوں کو مصیبت میں ڈال جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے وصیت کی تھی، یہ سارا نکے پتر ہوتے ہیں، ہاں جی اس نے میری زیادہ خدمت کی ہے۔ تو وصیت، اس کی جائز وصیت پر عمل کیا جائے گا، اور 1/3 سے زیادہ وصیت پر عمل نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر جو کسی کا نجائز مال کھاتا ہے، کیا سمجھتا ہے وہ اس کی نماز قبول ہو جائے گی؟ کیا سمجھتا ہے کہ اس کی دعا قبول ہو جائے گی؟ کیا سمجھتا ہے کہ بھائیوں اور بہنوں کا حصہ مار کر اللہ تعالیٰ اس کے اوپر، اس کے چہرے پر نور برسائے گا؟ نہیں۔ حدیث ملاحظہ فرمائیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، صحیح مسلم میں حدیث نمبر 1015، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا ایھا الناس، اے لوگو، ان اللہ طیب، اللہ تعالیٰ پاک ہے، لا یقبل الا طیبا، اور اللہ تعالیٰ پاکیزہ چیز کے علاوہ کوئی چیز قبول نہیں کرتا۔ وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، اور اللہ نے مومنوں کو بھی وہی حکم دیا جو اللہ نے اپنے رسولوں کو حکم دیا تھا۔ اور رسولوں کو کیا حکم دیا؟ اللہ فرماتے ہیں، یا ایھا الرسل کلوا من طیبات واعملوا صالحا، اے میرے رسولو پاکیزہ مال کھانا، نیک عمل کرنا، انی بما تعملون علیم، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھے پتہ ہے جو تم عمل کرتے ہو میں جانتا ہوں۔ اور ایمان والوں کو کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، وہ چیزیں پاکیزہ جو ہم نے تمہیں رزق دی وہ کھاؤ، وہ پاکیزہ رزق کھاؤ۔ گٹر ابل رہا ہو تو اس کے اوپر چونا ڈال دیں تو بدبو ختم تھوڑی ہوتی ہے۔ وہ کسی کے مال کو اپنے اکاؤنٹ میں جمع کروانے سے وہ آپ کا تھوڑی ہو جائے گا، وہ میرا نہیں ہے، جو میرا نہیں ہے وہ میرا نہیں ہے۔ ثم ذکر، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ بیان کیا، سنیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر بیان کیا، ایک ایسا شخص یطیل السفر، وہ لمبا سفر کرے، اشعث اغبر، سفر کر کر کے اس کے بال پرا گندا ہو جائیں، اس کے کپڑے میلے ہو جائیں، اور وہ بیت اللہ میں چلا جائے، سفر کر کے بیت اللہ کا غلاف پکڑ لے جا کر، ہیں یمد یدیہ، پھر وہ اپنے ہاتھ ایسے پھیلا دے، ایسے ہاتھ پھیلا دے، یمد یدیہ الی السماء، ایسے آسمانوں کی طرف، اور وہ کیا کہے، یا ربی یا ربی، حج کرنے چلا جائے نا، پیدل ہی چلا جائے، مشکل میں چلا جائے، اور جہاں بیت اللہ میں جا کر وہ اللہ تعالیٰ کو پکارے، اور جن ریال اس نے پاکستانی روپیوں میں کنورٹ کروائے ہیں وہ تو بہن کا حصہ بھی تھا، بھائیوں کا حصہ بھی تھا، پڑوسیوں کا حصہ بھی تھا، عزیزوں کا حصہ بھی تھا، تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، اس کا کھانا حرام کا،
وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، اس کا پینا حرام کا، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، اس کا لباس حرام کا، وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ، اس کے پیٹ میں جو غذا ہے وہ تو ساری حرام ہے۔ اب ایسے بندے کی دعا فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، ایسے بندے کی اللہ دعا ہی نہیں قبول کرتا۔ مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے، ہم امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ایسے نہیں ہیں کہ ہم لوگوں کا حق کھائیں اور اپنوں کا حق کھائیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب جو وراثت ہوتی ہے، وراثت ہوتی ہی اس وقت ہے جب جب بندہ مالک فوت ہو جاتا ہے۔ تو اب جب بندہ فوت ہو گیا ہے تو اس کے بعد جو اس کا مال ہے اس کو ہم بولیں گے کہ یہ ترکہ ہے جو اس نے پیچھے چھوڑا ہے۔ اب سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ اس کی تجہیز و تکفین کا بندوبست اگر کوئی نہیں کرے گا تو اس کے ترکے سے کیا جائے گا جو اس نے چھوڑا ہے۔ اور پھر اس کی جب تجہیز و تکفین کرنی ہے تو شریعت نے کیا کہا کہ اس کے ترکے سے اگر کرنی ہے تو پھر بہت اعلیٰ چیزیں نہیں خریدنی، یعنی وہ کیٹی کا کفن نہیں لے کر آنا، عام لٹھے کا کفن نہیں لے آؤ، ٹھیک ہے، ادنا اوسط درجے کی چیز اس کے لیے کرنی۔ پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اس کے قرض کی ادائیگی کرنی، اس کے قرض کی ادائیگی کرنی ہے۔ اور اگر اس کا مال تھوڑا ہے اور قرض لینے والے کا قرض زیادہ ہے تو پھر جتنا اس کا مال ہے وہ سارا اس کو دے دیا جائے گا۔ اور اگر بندے زیادہ ہیں قرض لینے والے تو اس کے حصے کر کے ان کو تقسیم کر دیا جائے گا اگر زیادہ بندے ہیں تو۔ اللہ اکبر۔ اگر میت نے کوئی نظر مانی ہے تو اس کی نظر کو پورا کیا جائے گا۔ یہاں ایک اور سوال ایک ساتھی نے مجھ سے پوچھا تھا کہ کچھ ساتھی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ فوت شدگان کی طرف سے جا کر عمرہ کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، تو اس کو تھوڑا سا مسئلے کو سمجھ لیں۔ بہت سارے لوگ اس کو مباح کہتے ہیں، ٹھیک ہے کہتے ہیں، جائز ہے، لیکن مسئلہ سمجھیں آپ۔ دیکھیں عمرہ جو ہے وہ فرض تو نہیں ہے نا، ہاں جی، عمرہ تو فرض نہیں ہے نا، تو نماز تو فرض ہے۔ تو کبھی کسی بندے نے فوت شدہ بندے کی نماز پڑھی ہے؟ ہاں جی، نماز تو ہم پڑھتے نہیں فوت شدہ، تو عمرہ بھج بھج کے کرتے ہیں، جا کر ادھر گئے جو ہوتے ہیں تو ایویں پچھلوں کو بتا دیتے ہیں میں نے ابا کی طرف سے عمرہ کر لیا، ہاں جی، میں وہ ایویں اپنی فیم لینے کے لیے فیملی میں نے امی کی طرف سے عمرہ کیا، الحمدللہ ماشاء اللہ تبارک اللہ۔ امی کی نمازیں کتنے پڑھنی ہیں؟ ہاں جی۔ وہ اب مسئلہ یہ ہے کہ جب بندہ دنیا سے فوت ہو جاتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اس کی نیکیوں کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، ختم، سوائے 3 چیزوں کے۔ 3 چیزیں ایسی ہیں جس کا ثواب مرنے والے کو ملتا رہتا ہے۔ اس میں ایک وہ صدقہ جاریہ جو مرنے والے نے اپنے ہاتھوں سے کیا، وہ چھوٹا ہو بڑا ہو۔ مسجد میں ٹائم پیس لگوا دیا، جب تک لوگ اس سے فائدہ، وہ ٹائم پیس چلتا رہے گا، اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ مسجد میں پنکھا لگا دیا، درخت لگا دیا، کسی جگہ نلکا لگوا دیا، کوئی مسجد مدرسہ بنا دیا، کوئی یتیم خانہ بنا دیا، کوئی کسی کی ضرورت پوری کر دی ہے، وہ جب تک جاری رہے گا اس کا ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ نمبر 2، اس نے اپنی زندگی میں لوگوں کو علم سکھایا، علم، اس علم سے جب تک لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے اس کو ثواب آٹومیٹک ملتا رہے گا۔ اور نمبر 3، اس نے نیک اولاد چھوڑی ہو، نیک اولاد، وہ نیک اولاد جب بھی نیکی کرے گی اماں ابا کے اکاؤنٹ میں نیکیاں ٹرانسفر ہوتی رہیں گی۔ اور جب نیک اولاد پڑھے گی آ کر ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی، وہ آتی ہوگی تو پڑھیں گے، آئیں گی آتی، ان کو سکھایا ہوگا تو پڑھیں گے۔ یہ ہے کرنے کا کام۔ 3 چیزیں ہیں جن سے بندے کو ثواب ملتا ہے، جسے اصالِ ثواب کہتے ہیں۔ باقی تو سب مولانا کے حلوے اور مانڈے ہیں سارے، باقی تو ساری باتیں ہیں، قصے کہانیاں ہیں۔ تو 3 چیزیں ہیں جن کا بندے کو ثواب ملتا رہتا ہے۔ اب کیا کرنا ہے کہ اس کا قرض ادا کر دیا، اس کی وصیت کے اوپر عمل کیا جائے گا، اور وصیت 1/3 سے زیادہ نہیں کر سکتا، اور وصیت جائز کرنی چاہیے۔ اگر وصیت ناجائز ہوگی تو اس پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ ناجائز وصیت کیا ہو سکتی؟ مثلا وہ کہے کہ سارا میرے چھوٹے بچے کو مل جائے، یہ بھی ناجائز وصیت ہے۔ تو وصیت جائز۔ اور یاد رکھیں
جو وارث ہوتے ہیں نا، وارث کے متعلق وصیت نہیں کر سکتا. یعنی باپ کی بیٹی وارث ہے، بیٹا وارث ہے، تو اپنے ورثاء کے متعلق سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث موجود ہے. سیدنا ابو مسلم خولانی سیدنا ابو امامہ الباہلی سے روایت کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنا، آپ نے حجۃ الوداع کے خطبے میں ارشاد فرمایا ان اللہ قد اعطى کل ذی حق حقہ، اللہ تعالیٰ نے حق داروں کا حق مقرر کر دیا ہے. فلا وصیت لوارث، وارث کے لیے وصیت نہیں کر سکتے آپ. اللہ نے اس کا حق رکھا ہوا ہے، اللہ نے اس کا حصہ مقرر کیا ہوا ہے. اللہ اکبر. اور انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے اولاد کے لیے ترکہ چھوڑ کر جائے. کئی بندے بڑے دیالو ہوتے ہیں، وہ خرچ کرتے ہیں، وہ سارے خرچ کر دینا ہے، اور ایسے صدقے کا کیا فائدہ کہ پیچھے بچے ہمارے ان کو خیرات مانگنی پڑے. اس پر ایک حدیث سماعت فرمائیں. صحیح بخاری حدیث نمبر 5354، 5354 نمبر ہے حدیث کا. سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں. اللہ اکبر. کہتے ہیں کہ میں بیمار ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری تیمارداری کرنے کے لیے آئے. تو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لی مال اوسی بمالی کلی، میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنے سارے مال کی وصیت کر دوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، سارے کی وصیت نہ کر، اس کا کوئی حصہ کر لے. تو کہتے میں نے کہا آدھے کی کر دوں، نہیں. تو کہتے میں نے کہا کہ میں اس کے 3 حصوں کی کر دوں، یعنی تیسرے حصے کی کر دوں. آپ نے فرمایا نہیں، یہ بھی زیادہ ہے. ان تدع ورثتک اغنیاء، تجھے چاہیے کہ تو اپنے وارثوں کو مالدار چھوڑ کر جائے. یہ ان کا حصہ ہے، تو نے اب کھا پی لیا، زندگی گزار لی ہے. تو اب کئی بندوں کو عادت ہوتی ہے، وہ آخر پہ آ کر اڑ جاتے ہیں، وہ اولاد سے تنگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں نہیں میں جگہ مسیح نو دے دینی، انہوں نے نہیں دینی. تو وہ اس کی کوئی حیثیت نہیں، اس پر عمل نہیں ہوئے گا. اچھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھیں بندے کو اپنی اولاد کے لیے چھوڑنا چاہیے، ساری کا اس کا وہ نہیں کرنا چاہیے. اب آخری بات، وقت تھوڑا ہے، یہ جو وراثت کی جو تقسیم ہے انشاءاللہ آئندہ جمعے یہاں سے بات شروع کریں گے. اس پہ کافی سارے مسائل ہیں. تو کئی دوستوں نے سوالات کا کہا تھا کہ ہم نے پوچھنے. ہمارا جو مسجد کا گروپ ہے، اگر وراثت کے متعلق کوئی سوال ہے تو ہمارا جمعے میں مختصر ٹائم ہوتا ہے، تو اگر آپ اس میں سوال لکھ کر ڈال دیں، وہ انشاءاللہ ہم قرآن و سنت کی روشنی میں وراثت کے متعلق جتنے بھی سوالات ہیں اگلا جمعہ بھی انشاءاللہ اسی موضوع پر ہم گفتگو کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.